اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ منافقون، 5 آیتیں ہو گئی۔ منافقین کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر، یا نہ کریں، ان کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگیں یا نہ مانگیں۔ یہ شریعت مطہرہ کا ایک اٹل قانون ہے کہ جن کے اندر ایمان نہ ہو ان کو نبی کی دعا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دے دوں، دوائی تب تک انسان کو فائدہ دیتی جب تک اس میں جان ہو، روح ہو۔ جب انسان مر جائے نا، دنیا کے سب ڈاکٹروں کو جمع کرو، اس کو دوائی فائدہ نہیں دے گی۔ تو کافر جو ہے نا وہ مرا ہوا ہے، ان کو کسی کی دعا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر زندہ ہے تو مسلمان ان کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ انہیں دولت ایمان سے نواز دے، جائز ہے۔ لیکن جب مر جائے تو پابندی ہے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا کہ غزوہ مریسیع پر جب یہ گئے تو وہاں پانی پر ایک پانی کا وہ تھا، اس پر گئے تو ایک صحابی رسول مہاجر جس کا نام تھا جہجاہ، وہ غار تھوڑے سے پانی پر اس نے قبضہ کیا، پانی پر وہ رکھ دی کچھ چیزیں۔ اتنے میں پھر دوسرا شخص گیا انصار میں سے سنان لینے، وبرا، یہ جوہنی تھا اور یہ جہجاہ جو تھا یہ غفاری تھا، لیکن مہاجر ہے وہ انصار میں ہے۔ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی اور مہاجر نے لکڑی اٹھا کے ان کا سر تو پھوڑ دیا۔ سنان نے وبرا جوہنی جو تھا یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق کا حلیف تھا۔ مہاجر نے اپنے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا اور سنان نے انصار کو۔ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی بن سلول نے پیارے آقا دو جہان علیہ السلام اور پیارے نبی کے صحابہ کے بارے میں بڑے نازیبا کلمات استعمال کیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا بہت خطرناک قسم کے کلمات اس نے زبان پہ لائے، اور کہتے ہیں کلو اناء ينضح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز ٹپکتی جو اس میں بھری ہوئی ہے۔ یہ منافق جو تھا ان کے دل میں بظاہر تو اچھے اچھے بول بولتا تھا، لیکن اندر ان کے اندر بیماری تھی۔ ایک انسان ہے آپ کے پاس زندگی میں، پڑوس میں ہے، فیملی میں ہے، کاروبار میں ہے، دکانداری میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، دفتر میں ہے، لیکن وہ آپ سے چڑھتا ہے، اس کو حسد ہے، اس کو کینہ بغض ہے، بظاہر بڑا مسکرا کے ملتا ہے، لیکن اس کو جب بھی موقع آپ کے خلاف ملے گا آپ کو معاف نہیں کرے گا، اپنا پورا غصہ پھر اتارے گا۔
اور دوست کی علامت یہ ہے کہ آپ کی خامی اس پر عیاں ہو گئی، وہ آپ کو پردہ ڈالے گا، آپ کے ایگو پر پردہ ڈالے گا، آپ کے خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ لیکن منافق جو دلی دشمن آپ کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو موقع ملا تو پھر وہ پورا غصہ اتارے گا۔ یہ دنیا کے بدترین لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھتا ہے تراز، دوست ہوتا نہیں ہے ہر ہاتھ ملانے والا۔ اس قسم کے لوگ دنیا کا کوئی کونا، کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی علاقہ، کوئی فیملی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اب ان کا علاج یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کہ آپ مخلص رہیں بس۔ یکفیک من الحاسد ان یغتن وقت سروری کا، کیسے آپ کے لیے یہ کافی ہے، آپ کو پتا چلا یہ شخص میرے پیچھے پڑا ہے، اس کو کچھ نہ کہو، ارے وہ اپنے حسد اور کینے اور بغض کے آگ میں زندگی بھر جلتا رہے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے گا۔ آپ اس کا پیچھا نہ کریں، بولے میں نے اب سب کچھ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کر، آپ بے فکر ہوگا، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے۔ انہوں نے نازیبا کلمات استعمال کی، گستاخانہ بکواس کی، اور اپنے قوم کے ساتھ اپنا پورا غصہ، چونکہ یہ تو مدینے والے ان کو اپنا وڈیرا تسلیم کر رہے تھے کہ اب سب کچھ ہمارے ہیں۔ اب جب حضور جلوہ گر ہوئے، اس کا سب کچھ راکھ میں مل گیا، خاک میں مل گیا، آگ میں جل گیا۔ اب یہ اپنی کرسی اور اپنے اس کو سوچ رہا تھا کہ اسے لاگے گا بڑا ہو تو میں ہو رہا تھا، اب یہ نبی آیا تو میرا سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ اب اس کو حسد، کینہ، بغض تھا، کرسی نہیں ملی نا۔ یہ کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اس کو کوئی طلب ہوتی کہ یہ چیز مجھے مل جائے، تو ان کو بھی یہ طلب تھی۔ تو کہا کہ ان مہاجرینوں کو اپنا جھوٹا نہ کھلاؤ، یعنی یہ مہاجرین آئے تو مدینہ منورہ کے انصار نے ان کی مدد کی نا، ان پر خرچ نہ کرو۔ اور اگر ہم مدینہ منورہ لوٹ گئے تو ہم عزت والے، اللہ اکبر، کیسے غلط خطرناک الفاظ اس جہنمی نے استعمال کی۔ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْ الْأَذَلِّ، اذل بولا یہ ذلیل ترین لوگ ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ باتیں جو ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی اور جا کر اپنے چچا کو بتا دی کہ یہ منافق تو رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں بڑے خطرناک الفاظ استعمال کر رہا تھا، یہ تو ہم سمجھ رہے تھے ہمارا دوست ہے، ہمارا اپنا ہے اور ہمارا مسلمان ہے، یہ تو اندر کچھ اور نکلا، یہ تو آستین کا سانپ۔ وہ ایک شعر ہے نا، جس پتوں پر بروسا تو وہی ہوا دینے لگی، اس طرح کوئی شعر ہے۔ تو اب بولے یہ، تو انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اس نے ایسے حرکت کی، اس منافق نے، یہ لڑائی ہو گئی، اللہ کے نبی نے تو منع کہ بولے ایسا نہیں کرو، مسلمان ہو کیا کر رہے، پھر خواریت، عصبیت۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ اللہ تعالیٰ میں بات کرنے کی توفیق ہو، اور زندگی میں اپنے ثابت کرنا ہے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، زبان سے اس سے کہنا نہیں، عملی میدان میں بھی دکھانا ہے کہ دیکھیں میں نے فلاں سے اس لیے دوستی رکھی کہ وہ میرا ہم قوم نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کا امتی ایک نیک انسان ہے، میں نے دنیا میں ثبوت کے لیے ویسے کیا۔ ہر ایک انسان کے پاس
ایک موقع زندگی میں ملتا ہے. یونیورسٹی والوں کو بھی، کالج والوں کو بھی، اداروں والوں کو بھی زندگی میں ایک موڑ ایسے آتی ہے. کچھ منافقت کے رنگ دکھا دیتے ہیں اور کوئی رسول اللہ کی غلامی کے رنگ دکھا دیتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منافق بولا کیا تو نے یوں کہا، بولا اللہ نہ کرے، قسمیں کھانا شروع، میں ایسے کروں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، ایسے کرتے ہیں؟ بولے نہیں. پیارے عقائد جان جو گواہ وغیرہ پیش کے بولے یہ ہم نے تو ایسے نہیں کہا. ان کے چچا بھی یا ان کے جو بڑے تھے وہ اور زید بن وقت بڑے، وہ کہتے مجھے کبھی ایسے دکھ نہیں ہوا کہ میں نے خود سنا اور اب اس نے اتنی قسمیں کھائی کہ میں ایسے یا رسول اللہ آپ کے خلاف میں ایسے کرتا ہوں. چور چوری کرتا ہے قسموں کے لیے، قسمیں چور کے لیے قسمیں کھانا. حضور علیہ السلام نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کو بولا نہیں آپ کی غلطی ہے، بڑے ہوئے ان کو دکھ ہو. وہاں سے عقائد و جہان. آپ دیکھیں، اب کوئی بولے گا کہ دیکھ حضور کو پتہ نہیں تھا پلا نہیں. بھائی یہ شریعت ہے، یہ کوئی ڈرامے نہیں ہے، یہ کوئی خرافات نہیں ہے، دین ہے. دین میں کیا ہوتا ہے؟ جو گواہ پیش ہوں گے وہی فیصلہ ہوگا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آتی تھی. رسول اللہ کا مرتبہ بہت بڑا، لیکن آج کے 2 نمبر مولوی اور پیر جعلی جو ہوتے ہیں وہ اسے بڑا فائدہ اٹھاتے اور اپنے طرف سے فیصلہ کر جاتے. لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام نے نہ کیا تو ہمارے پاس کچھ اختیارات بھی نہیں. جیسے گواہ پیش ہوئے ویسے اپنے قاضی نے فیصلہ کرنا ہے. واپسی میں جا رہے، تیزی سے واپس آ رہے، جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آیا ہے. کیا پیغام لے کر آیا؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. یہ کیا کہتے ہیں؟ اور یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. اللہ تسلی دی، یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن اے محبوب وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. صبح صبح عقائد و جہان اس کی تلاوت کر رہے تھے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ وہاں ماجرا یہ ہے، سب پیغام اللہ کی طرف سے آ گیا کہ باقی آپ کا غلام صحیح کہہ رہا تھا، آپ کا سچا صحابی صحیح کہہ رہا تھا. یہ رئیس المنافقین، یہ وڈیرا جن کو اپنے علاقے پر نہ آ گئے کہ میں کسی سے بھی ٹکرا جاؤں گا، ارے اللہ والوں سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا، پاش پاش ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کی قوت سب سے زیادہ ہوتی ہے. منافقین اگر کہ وہ ہزاروں کے تعداد سے ہو اور وہ سپر پاور اور وہ پاش پاش اور فرعون اور نمرود کی طرف جل جاتے، راکھ ہو جاتے ہیں. ہمیشہ اللہ والوں کا ساتھ دیا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو. علماء کرام جو حقانیین ربانیین دین کی خدمت کرتے ہیں ان کے محبت میں زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، بڑی خوش نصیبی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اجازت، یا رسول اللہ اجازت دے دے بس. ان کا بیٹا آیا، ان کے عبداللہ ابن عبید بن سلول کا بیٹا بھی آتا ہے، اس کا نام بھی عبداللہ. کہتے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں اس کا سرطن سے اپنے باپ کا سرطن سے جدا کر دوں. کل کو کوئی اور مارے گا، ایسا نہ ہو میں باپ کے غیرت میں آ کر
کسی مسلمان کو نقصان ہو مجھے بتا دے. بولے نہیں نہیں ہم نہیں ماریں گے, زندگی بھر زندہ رہے گا, نہیں ماریں گے. جب مدینہ منورہ کے قریب آگے بیٹا سامنے آ گیا, بولے باپ تو نے یہ کہا تھا, یہ رسول اللہ کی محبت ہے. پھر خواریت اور عصبیت کو آگ لگا دی. بولے بول رسول اللہ عزت والے, رسول اللہ کے صحابہ عزت والے, میں ذلیل ہوں, ورنہ تو کیسے جاتا ہے مدینے میں. بیٹا سامنے آ گیا. غیرت مند ہر جگہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ غیرت مندوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو انسان سچ بات کہے نا ان کا ساتھ دیا کرو. میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں. میں الحمدللہ آپ کی دعا سے زندگی بھر اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, اس کو سوچ کے پڑھتا ہوں. میں ممبر پر اکثر اس کا کوئی واقعہ بتا دو, کوئی حکم بتا دوں نا, لوگوں کو آگ لگی, بولا ایسے یوں بولا یوں بولا یوں بولا, حالانکہ میں نے وہ بات بالکل قرآن و حدیث سے کی ہوتی. اب وہ سامنے والا کیا کہتے نہیں صاحب یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ایسے مت کریں. لوگ ارے آپ لوگوں کو بولو قرآن سنایا, اس نے اللہ کا حکم سنایا, رسول اللہ کا فرمان سنایا. اب استاد جی نے یوں تو نہیں بولا نا کہ تیرے, استاد جی تو ممبر پر بیٹھا تھا, بے نمازیوں پر خدا کی لعنت ہے, بے نمازی جہنمی ہے, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. اب بھئی ہم سب ہمارے اندر تو بے نمازی بھی ہیں, جھوٹے بھی ہیں, اور وہ ایک آپ کے پاس آ رہا ہے امام صاحب نے تو ہم پر لعنت کر دی. تو اس کو بولا نا تمہارے اندر یہ بیماری ہے یعنی تمہیں کیوں ہو رہی ہے. بولو ان کے سامنے آ کر جاؤ کہ استاد جی کوئی ایسے وہ عام انسان تھوڑی ہے, وہ جو بولتے تو قرآن سے بول رہا ہے. قرآن میں نہیں ہے کہ بے نمازی جہنمی ہے. قرآن میں نہیں ہے کہ جو نماز میں سستی کرتے وہ منافق ہے. منافق کتنا بڑا گنہگار ہے. اور بھائی اس کا ساتھ دیا کرو, ایسے نہیں کہ سامنے آ کے حضور والا لوگ ناراض ہوتے ہیں اور آپ منافق. اب بھائی نام لے کر لیا تو یہ مجرم ہے, لیکن جب عام حکم بیان کر رہے تو اللہ بیان کر رہا, اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہے کیا؟ وہ لوگ پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے, علماء نہ پہنچا کون پہنچائے گا؟ اللہ نے وعدہ دیا, بولا جس کو میں نے قرآن کا علم دیا وہ اس پیغام کو بیان کرے گا کہ نماز میں سستی کرے گا تو منافق ہے, جھوٹ بولے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہے, ظلم کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہے, اس کے ساتھ آ کھائے گا. بولے اللہ نے ہمیں ایسے ایمان دیا, ارے وہ جو بولتا سچ بولتا ہے. تو نماز پڑھے گا تو ٹھیک ہے نا, وہاں اگر اس کے اندر اس نے چوری کیوں, بدکاری کو, نماز میں سستی کیوں, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اگر ہمارا استاد جس کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے اگر وہ غیرت کی باتیں کرتے, ہمیں غیرت سکھاتا ہے, رسول اللہ کے سچے غلاموں کے طریقے بتاتا ہے, پھر ہم ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ عبید بن مناف, خالد بن سلول یہ ان باتوں کو برداشت نہیں کرتے. بولے نہیں رسول اللہ یوں نہ کہے, یہ تو ہماری دنیا خوشی ہیں. لوگ ناراض ہوتے ہیں, لوگ ہمارے کاروبار خراب ہوتے ہیں, لیکن صدیق اکبر جیسے, غلام عمر فاروق جیسے, اور عثمان بن عفان جیسے, حضرت علی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بشارت کریں. پھر ان کا بیٹا بھی سامنے آ رہا ہے. یہ تھے وفادار. کون تھے؟ یہ وفادار تھے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا, ان پر سب کچھ قربان کیا. یہ نہ کہا یا رسول اللہ معاشرے کو بھی تو دیکھیں. معاشرے کو نہیں دیکھنا. عالم دین جب ممبر بیٹھے گا معاشرے کو نہیں دیکھے گا. ایسے میں فردن اس کے اندر ہزار بیماری, میں فردن اس کو بولوں گا غلط ہے. اگر یہ میرا بیٹا شاگرد ہے پھر تو بول سکتا ہوں, لیکن عام انسان تو نہیں بول سکتا. ہو سکتا ہے اس کو برا لگے, میں نہیں بولتا بھائی, ممبر پر بولوں گا ویسے, لیکن یوں نہیں بولوں گا بیٹا یہ نہ کہنا صبح نماز میں آنا, یہ نہیں بولوں گا. ہاں ویسے بولوں گا جو نماز نہیں پڑھتا سو رہا ہوتا ہے. بخاری کا حدیث 1144 کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. ایک آدھا حصہ جی یہ نہیں بولے نا, ہاں تو سو رہا ہے کہیں کہیں کا, تو مجھے رسول اللہ کی حدیث نہیں بیان کرنے دینا. ہاں نہیں اسا یہ عجیب سا لگتا ہے نا. ہاں پڑوسی تیرے کان میں ایک دن پیشاب کرے تو تیرے کو آگ لگ جائے گی. شیطان کو کرنے دے رہا ہے. جس دماغ میں شیطان کے پیشاب سے آلودہ ہوا وہ جنتی دماغ ہے, وہ مسلمانوں کی اچھی سوچ رکھے گا. ایسے غیرت مند بن جاؤ, انشاءاللہ دنیا تمہارے سامنے فرعونوں کی طرح آئے گی تو پاش پاش ہو کے جائے گی.
بولے انشاءاللہ۔ دیکھیں منافقوں کا عزت اللہ کے رسول کے غلاموں کی، ہم رسول اللہ علیہ السلام ان کے غلاموں کے غلام ہیں، اللہ ان کے غلاموں میں ہم سب کا حشر کرے غلامین۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اب ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے۔ میں نے بولا رسول اللہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا جائے ان کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن ایمان شرط ہے، ایمان نہیں ہے تو پیدا اللہ ان کے لیے کبھی ان کی معافی نہیں پائے گی۔ یہ تیرے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں انہوں نے گستاخانہ کلمات استعمال کیا۔ رب فرماتا ہے اے نبی، رسول اللہ کے بارے میں جن کے دل میں کینہ بغض ہے اس کو اللہ معاف کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غیرت کرتا ہے، کیونکہ اللہ قوم فاسق کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں کون کہ ایک کا نام آ رہا تمہیں، کسی کا نام تو لے لو یار، عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی، یقولون یہ بکواس کرتے ہیں، یقولون یہ کہتے ہیں، نہیں یہ بکواس کرتے ہیں۔ آج کا کوئی انسان یوں کہے اس کو بولو تو بکواس کرتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ علماء جو مدارس چلا رہے، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان پر خرچ نہ کرو، بولو تیری یہ بات اس منافق جیسی، اس منافق نے بھی تو ایسے کہا۔ میں نے سورہ قصص میں کہا تھا نا کہ جو کہتا کہ دنیا میرے پاس، یہ بنگلے میرے، یہ سب کچھ یہ میرا کمال ہے کہ میں نے کمائے، بولو تو نے جو بکواس کیا نا یہی بات تو اس نے کی تھی۔ کس نے؟ قارون نے کی تھی۔ تیری اس بات میں قارون کے بات میں کیا فرق ہے؟ یوں کہہ دو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو میرے بچوں، یقولون یہ کہتے منافق لا تنفقوا، خرچ نہ کرو، اللہ اکبر، علی من اس پر عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، جو صحابہ صفا ہیں، حتی ینفدوا، ینفدوا لفظ پہلے بھی پڑھا سورہ ال عمران میں، وہاں پڑھا تھا کہ وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب آپ سنگ دل ہوتے، تندخو ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ رسول اللہ اپنے غلاموں کے لیے اتنا پیار، اتنا مٹھاس کہ کائنات میں کوئی ایسا مٹھاس والا نہیں ہے۔ رسول اللہ جیسے اخلاق کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان پر خرچ نہ کرو، یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، تتب بتا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو تنگ دست ہے، انہیں تو ہم کھلاتے ہیں، ارے نادا، کھلانے والا کوئی اور ہے، رزق دینے والا کوئی اور ہے۔ اے دولت مند تو اس پر ناز نہ کر، وَإِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محبوب تیرے رب کے پاس زمین و آسمانوں کے خزانے ہیں۔ کتنے خزانے؟ غیر متناہی۔ کتنے؟ غیر متناہی خزانے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے کہ میں نے اس کو دیا، دیکھتا ہوں کہ مسجد اور مدارس اور بے و بے سہاروں پر خرچی کرتے یا نہیں، اس لیے اس کو دیا کہ خرچ کرے تاکہ جنت دے دوں۔ دولت بھی اللہ نے دی، خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اب جنت بھی دی، لیکن انسان کو کچھ ارادے کرنے چاہیے۔ بولو انشاءاللہ ہم نے اچھائی میں، مال تو مال ہے یار، اولاد اور جان کی بھی قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ پختہ رکھو میرے بچوں، اے سننے والوں عقیدہ پختہ رکھو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن ان منافقوں کو سمجھ نہیں ہے، فقاہت نہیں ہے کہ یہ تو اللہ دینے والا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر تو نے کسی غریب کو کھلایا پلایا، یہ بھی نہ کہنا کہ میں ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، بولے اللہ ہی کھلاتا پلاتا، یہ تو اسباب ہے، یہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہتا کہ یہ رزق ان کو یہاں سے ملے گا۔ یقولون، پھر کہا، یہ کہتے ہیں، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تم کو علی من نزل، پھر یقولون یہ کہتے ہیں، ابی بن خلف کے ساتھ منافق، لئن رجعنا، اگر ہم لوٹ جائیں گے الی المدینہ، مدینے کی طرف، لیخرجن الاعز من الاذل، تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔
تو بات اس کی صحیح تھی. بات اس کی کہ یہ خود ذلیل تھے. کس کو نکالا؟ انہیں کو تو نکالا، منافقین کے سر تن سے جدا اور کچھ. یہاں دیکھیں ضرور عزت والے جو ہے نا وہ ذلت والوں کو نکالیں گے. یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم عزت والے، ارے تم خود اس میں پھنس گئے. جو بات انہوں نے کہی سزا ملی انہوں نے. فرعون جو ہے وہ، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آیا، بولا آپ کے ملک میں کوئی ایسا ہو جس کو تو نے پالا ہو، بڑا کیا ہو، عزت دی ہو، وہ آپ کی مخالفت کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کیا بولا؟ اس کو سمندر میں ڈبو کر اس کے منہ میں کیچڑ دینا چاہیے. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا پلا، اور یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ مجھے سب کچھ اللہ نے دیا. جب ڈوب رہا تھا نا تو بولا کیا کرنا چاہیے؟ بولا یہ دیکھیں تمہارا خود یہ رضا یہ ہے کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر اس کے منہ میں کیچڑ دینا چاہیے. بولے یہ تیرا خود. تو میں نے بولا انہوں نے خود کہا کہ مدینہ سے عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے. رسول اللہ عزت والے، صحابہ عزت والے، اور ان ذلیلوں کو نکالا. مدینہ میرے نبی نے فرمایا یہ تو بھٹی ہے، بھٹی. جیسے بھٹی میں سونے کو ڈالا جاتا ہے نا تو وہ زنگ کو باہر پھینک دیتا ہے، سونا اوریجنل رہ جاتا ہے. تو بولے یہ اوریجنل مسلمانوں کو چھوڑ دے تو منافقوں کو باہر پھینک دیتا ہے. اور قیامت تک مدینہ منورہ کی یہ شان ہے. مدینے والوں کو ڈرانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. رب نے فرمایا اے محبوب یہ کتنے نادان ہیں، کتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اپنے آپ کو عزت والے کہتے ہیں. تمہارے غلامی میں آئیں گے تو عزت پائیں گے. اللہ والوں کی غلامی میں عزت ہے، اللہ کی بندگی میں عزت ہے، رسول اللہ کی سنتوں میں عزت ہے. دنیا کے جہاں جلال میں عزت نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہی عزت ہے. دوسروں کو عزت نہیں مل سکتی. عزت کے بارے میں سورہ آل عمران سے پڑھے جا رہا ہوں. آپ لوگوں کو حوالے یاد ہوں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 26، سورہ نساء آیت نمبر 139، سورہ یونس آیت نمبر 65، اور سورہ فاطر 35 نمبر سورہ آیت نمبر 10، اور یہ سورہ منافقون آیت نمبر 8. یہ 5 جگہ میں بار بار تمہیں بتاتا ہوں. اور اچھا یہاں ہر جگہ تقریباً منافقین کی سوچ ہے کہ اللہ نے فرمایا منافقین یہ چاہتے ہیں کہ دولت مندوں سے ملیں گے ہمیں عزت ملے گی. اللہ نے فرمایا نہیں، عزت ہے تو میری بندگی میں. جو میرے بندے تمہیں دعوت دیتے ہیں ان میں آ جاؤ عزت اگر چاہیے. ان سے ہٹو گے تو ذلت کے علاوہ کوئی انجام ہی نہیں ہے. یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ ہر مسلمان عزت والا ہے، کیونکہ رب نے مسلمان کا جو مسلمان عزت والا ہے. کسی قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمینہ کہنا یہ حرام ہے. اب دیکھیں ایک تو صفت ہے کہ ظالم ہو، ظالم، فاسق، یہ لفظ مشترک ہے. اس طرح کلمات آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ دے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں جیسے لکھنے والے نے لکھا میں ویسے نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. شاعر نے جب لکھا تو اس نے یوں لکھا آج تم خوار ہوئے تارک قرآن. میں کہتا نہیں یہ غلط ہے. آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن. ہم سب ایک ہی تو ہیں یار. تم اپنے تقریر میں تم کہنا یہ غلط ہے. ارے تم بھی تو اسی مسلمانوں کا ایک فرد ہو. ہم کہا کرو کہ آج ہم کیوں ایسے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اے مسلمان آج تم کیوں کر رہے ہو، نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم سب ایک ہیں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. مسلمان پورے ایک جسم کے مانند ہیں. مسلمان ادمزاد پمان وارا یو صورت تے ہر چبل ازار ابھی ہوا ازار. کیا شعر لکھا.
وہ عدم ذات تو ایک جسم کے مانند ہے جو دوسروں کو ذلیل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، یہ ذلیل ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ مومن کو عزت ایمان و نیک اعمال صالحہ سے، روپیہ پیسہ سے عزت اور نہیں آتی، ورنہ فرعون کے پاس عزت ہوتی، قارون کے پاس عزت ہوتی، ملک پاکستان میں بھی بڑے بڑے وڈیرے ہیں نہیں ہے نا؟ ذہن میں نام آ گیا تمہارے، انسان کا ذہن بڑا تیز ہے، ریکارڈنگ بھی کرتا ہے اور ساتھ جو ہے ویڈیو بھی بناتا ہے۔ میں نے ویسے وڈیروں کا نام لیا، تمہارے ذہن میں ان کے یہاں تک کہ سر کے پر بال ہے یا نہیں ہے، ان کے چہرے، ان کی مسکراہٹ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی آ گیا کہ استاد جی کس کے طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ علم بلاغت کا ایک نکتہ ہے کہ کسی کا نام نہ لو، اس میں آپ کبھی جو ہے نا گرفتار نہیں ہوں گے، ایک حکمت کی بات ہے کہ سمجھ گئے آپ لوگ کہ جنہوں نے دولت کی وجہ سے، اپنے طاقت کی وجہ سے، لوگوں کو زیر کرنے کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کر کے عزت کی کوشش کی، کیسے ذلیل ہوئے اور ذلیل ہو کے رہیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اصل عزت و ذلت وہاں معلوم ہوگی جب محشر کا میدان ہوگا۔ غریب مسکین مومن عزت والا ہے جبکہ وہ رسول اللہ کے سچے غلاموں کے غلامی میں شامل ہو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین نہیں جانتے، جانتے تو ایسے نہ کرتے۔ منافق نے، ابی بن خلف نے اپنے آپ کو عزت والا جانا، اس لیے رسول اللہ کے سچے غلاموں کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہ کی، انہوں نے وہاں پھر قواریت کی آگ لگانے کی کوشش کی، عصبیت، لسانیت، قوم پرستی انہوں نے اس غزوہ مریسی میں انہوں نے کوشش کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا اچھا سلوک کیا، دنیا والوں کو دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جلال میں آگے جب حضور اس کے ہمارے جنازہ پڑھا تھا، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا کہ ارے رسول اللہ کے لیے عزت ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو جنت کی طرف لانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ اگر ہمارے خلاف ہم اتنے کمزور ہیں، کوئی ایک بات بھی کہہ دے نا ہم اس کو معاف کرنے کی تیار نہیں ہیں۔ اور اس منافق نے کیا کچھ نہیں کہا تھا پتا تمہیں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف اس منافق نے کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ اس وقت کہتے یا رسول اللہ یہ تو وہ شخص ہے، بولے عمر چھوڑ دو، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ ارے رسول اللہ جو جانتے ہیں اس کی شان بھی الگ ہے۔ ان منافقین کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا گیا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ رہو، اور میں ایک شعر میں یہ سب کچھ بتاتا ہوں کہ سب سے مشکل کام ہمیں جو دنیا میں درپیش ہے وہ انا کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ یہ اس شعر پہ یہ ہمیشہ زندگی میں پڑھتے رہو، کسی موڑ پر بھی یہ شعر پڑھ دیا کرو، انشاءاللہ کامیاب رہو گا۔ لڑائی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کہتے لوگ کیا بولیں گے، ارے یہ آج میری اگر میں نے یوں کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ذلیل ہے، ارے فوراً کہہ دو اگر اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو قبول ہے یہ شعر؟ زندگی میں کسی موڑ پر کسی سے انتقام لینے کا وقت بھی آیا
انہیں معاف کر دو. بولے لوگ کیا کہیں گے؟ بولے ارے اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. یہی تو کمال کا جہاد ہے, یہی تو جہاد اکبر ہے. تیرا نفس چاہتا ہے, آج موقع مل گیا. میں نے بولا آستین کے سانپوں کو موقع ملتے ہی وہ تمہارے خلاف کہتے آج پورا غصہ میں تو اتنے سالوں سے اس طرف میں تھا کہ اللہ مجھے موقع دے دے. جب کہ آپ کو موقع مل گیا میرے بچوں تو کہہ دو آج مجھے موقع ملا, میں اس کے خلاف بڑی سوچیں رکھتا تھا. یا اللہ تو تو دلوں کی بات جانتا ہے, میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا, آج بھی میں ان کا خیر خواہ ہوں. یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے؟ قرآن پاک سورت نمبر 41 اور آیت نمبر 34. یاد ہے نا آیت؟ یہ تو 4 آیت میں نے آخری آیت کا حوالہ دے دیا. یہ اللہ والوں سے ہم محبت کرتے ان کا یہ طریقہ تھا. وہ خود بخود یہ ذلیل ہوتے رہیں گے. یہ جو ہم نے پڑھا کس قدر اللہ نے ذلیل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے اے بندے آپ تو میرا ہو جا, تیرا انتقام میں لوں گا, تو دیکھ تو صحیح انہوں نے کیا کچھ کیا. رسول اللہ علیہ السلام کا پیغام تو چلتا رہا اور ادھر دشمن اپنے حسد کے آگ میں جلتا رہا. اب اخلاص کے شعارات پہ گامزن نہ ہو, راستے اللہ ہموار کرے گا. سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 کہ بندے میرے لیے تو جہد کر, دیکھ تیری مشکلیں کیسے آسان کرتا ہوں. اے کریم مولا, میرے حاضرین اور سامعین, میرے بھائی بہنوں کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ جینا. اے میرے بھائی, اے مسلمان, زندگی کی کسی موڑ پر آپ کے لیے مشکلات ہے, دولت اخلاص سے ٹکرا دشمن سے پاش ہو جائے گا. ہم پوری دنیا سے اخلاص کرتے ہیں, یا اللہ پوری دنیا والوں کو دولت ایمان سے نواز دے. اللہ ہم سب کے خیر خواہ ہیں, ہم کسی کے عزتوں پر حملہ نہیں کرتے, بھلے ہمارے اڑوس پڑوس میں ہندو کافر بہت پڑوس ہو, انہیں کی مال و عزتوں کے ابرو اور ان کے مال و جائیدادوں کی حفاظت کریں گے اللہ تیری رضا کے لیے. ہمارے نبی کا پیغام ہے اللہ والے اللہ تیرے نیک بندوں کا یہی پیغام ہے. لیکن جب وقت جہاد آئے گا پھر موقع الگ ہوگا, کیونکہ ہم جہاد کے منکر نہیں ہے. منکر وہ بھی اللہ کا حکم ہے, وہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے. بیماران اسلام کو صحت دے, بے روزگاروں کو رزق حلال, سب مرحومین کی مغفرت, زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.